آج سے تقریباً 10 ساڑھے 10 ماہ پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اسکیم، ایک سکینڈل ہمارے سامنے آیا خیبر پختونخوا میں کہ جی کوئی آڈیو کال لیک ہو گئی ہے اور ایڈورٹائزمنٹ کے پیسوں میں سے کوئی شخص اپنا کٹ اور کمیشن مانگ رہا تھا، اور یہ الزامات عائد ہوئے تھے سابق وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا جناب اجمل وزیر صاحب پر۔ 10 مہینے کی انویسٹیگیشن ہوتی رہی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ویژن کے عین مطابق، جو کہ اچھی بات ہے، اس پر شاباش ملنی چاہیے، اجمل وزیر صاحب اسی وقت جیسے ہی الزامات سرفیس کیے، اجمل وزیر صاحب نے استعفیٰ دے دیا اپنے عہدے سے، انویسٹیگیشنز ہوئی، انکوائری ہوئی، اور 10 ماہ بعد وہ ایگزونریٹ ہو گئے، یعنی اس سے باعزت بری ہو گئے، سرخ رو ہو گئے۔ آج ہمارے پاس یہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ہم نے ذرا انہیں قابو کیا ہے کہ ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہانی تھی، کیا قصہ ہوا، اور کوئی پتہ چلے۔ اب آپ تو ایگزونریٹ ہو گئے ہیں کہ سازش کس نے کی تھی؟ دیکھیں ملیہ، پہلی بات تو تھینک یو۔ اصل میں یہ میرا چونکہ پہلا کوئی ٹی وی پروگرام ہے آفٹر 10 منتھس، اصل میں بات یہ ہوتی ہے، وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ وہ کتا کان لے گیا، تو کان لوگ دیکھتے نہیں ہیں، کتے کے پیچھے بھاگنے والی بات ہے۔ میرا ساتھ بھی سیم وہی ہوا۔ بہرحال جب یہ سارا ہوا، یہ جو بھی ایک سازش تھی، اس میں یہی کیا گیا۔ بہرحال میں تو ایک چیز کو ماننے والا بندہ ہوں کہ میں نے جب پرائم منسٹر عمران خان کو جوائن کیا تھا، تو آپ میری پہلی جو جوائننگ کی وہ ہے، میرے ٹویٹر پہ لگی ہوئی ہے، پن ہے، وہ چیک کر لیں۔ میں نے اس وقت خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ اجمل آپ نے بڑا لیٹ کیا، 7 دن پہلے میں نے جوائن کیا، تو مجھے کہا کہ الیکشن سے 7 دن پہلے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ اجمل آپ نے بڑا لیٹ جوائن کیا، آپ کو ہم ٹکٹ دے تھے۔ تو میرا ریکارڈ پہ موجود ہے کہ میں نے اس وقت خان صاحب کو کہا تھا کہ میں نے اس لیے پی ٹی آئی سب سے آخر میں جوائن کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے ٹکٹ کی وجہ سے پارٹی جوائن کی ہے، اور یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں۔ الحمدللہ میں نے کوئی عہدے مانگے نہیں ہیں، مجھے جو بھی رسپانسبلٹی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے دی کے پی میں، پہلے مجھے ترجمان کے پی کے حکومت مقرر کیا گیا، پھر اس کے بعد مجھے وہاں کے لیے انچارج وزیر بنایا گیا، مرج ڈسٹرکٹ ایکس فاٹا کے لیے، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عہدے میرے پاس تھے، میں انفارمیشن کا پورٹفولیو بھی میرے پاس۔ اصل میں الحمدللہ سب سے پہلے میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے پہلے دن ملیا، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تاریخ میں ہوگا کہ پہلے دن جب یہ چیز آئی تو میری وہ جو 2 منٹ 3-5 منٹ میں نے بات کی ہے، الحمدللہ حرف بہ حرف میری وہ بات ثابت ہوئی ہے۔ 10 مہینے کے بعد کمیشن بنایا گیا، میں سائٹ پہ ہو گیا، کمیشن بنایا گیا، اس کے بعد نہ میں کسی ٹی وی ٹاک شو میں آیا ہوں، نہ میں نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے، نہ میں نے کوئی پارٹی کے حوالے سے، نہ کوئی گورنمنٹ کے حوالے، کوئی نہیں۔ تو مطلب کہ میں ان چیزوں کو مان لوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دوسروں کو کہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر اس سے پہلے کہ جی وہ فلانا یہ فلانا وہ ہے، چاہے غلط لگا ہے چاہے صحیح لگا ہے۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ہمیشہ سے کہتے رہے کہ اس کو سامنا کرنا چاہیے، اور خود پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں سامنا نہیں کیا، تو میں اس چیز کو ماننے والا تھا اور میں نے اس پہ عمل کیا۔ حالانکہ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میرے ساتھ، میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ تاریخی زیادتی ہوئی، مجھے مینٹلی طور پر جتنا ٹارچر کیا گیا، میری فیملی کو، میرے ٹرائب کو، اور یہ ایسے تھا، مطلب میں مشکل وقت جب میں ملیحہ ایک ایسے ایریا سے میرا تعلق ہے، وزیرستان سے، کہ وہاں سے صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ کبھی دہشت گردی کے نام، کبھی کچھ اور، کبھی کیا۔ ہم جیسے لوگ ہیں کہ آئیں کہ پولیٹکس کرے اور یہ اور وہ، اور اپنی فیملی کی رسپیکٹ، عزت، ہمارے کوئی ٹریڈیشن ہے، روایات ہے، اور ادھر آ کر ہمارے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ جی دن رات کام کر کے۔ اور میں یہ بھی آپ کو ریکارڈ کے اوپر بتا رہا ہوں کہ میں نے جتنا عرصہ کے پی کے میں کام کیا، میں نے نہ سنڈے کی چھٹی کی ہے، نہ میں نے سیچرڈے کی چھٹی کی ہے۔ خیبر پختونخوا کے تمام سینئر صحافی، چاہے جونیئر صحافی ہو چاہے کیمرہ مین، سب کو یہ علم ہے، الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں۔ اور میں خیبر پختونخوا کے تمام جو صحافی ہے جنہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا مشکل وقت میں، اور میں ان کا شکر گزار ہوں اور احسان مند بھی ہوں کہ انہوں نے سچ کا ساتھ دیا،
اور آج الحمدللہ وہ بھی تمام سرخرو ہوئے اور اس کے ساتھ میں بھی سرخرو ہوا ہوں، کیونکہ وہ ٹی وی پہ جاتے تھے کہ اس بندے کے خلاف سازش ہوئی ہے، یہ مسئلہ تو ہے ہی نہیں۔ بہرحال میں اس تفصیل میں کیا جاؤں، اس پہ میں بہت ساری باتیں کہ یہ میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میرے خلاف سازش میں کتنے لوگ، پورا بڑے سارے لوگ انوالو تھے، اور الحمدللہ انہوں نے تو مجھے ایک فیبریکیٹڈ آڈیو اور ویڈیو کے حوالے سے جو ہے نا وہ کیا تھا، جو کہ پر ثابت ہوا۔ اور لیکن میرے پاس اس پورے منظم سازش کی ویڈیو بھی ہے، آڈیو بھی ہے، ریٹن بھی ہے، سارے پروگرام کا جو میرے خلاف ہوا ہے، سب چیزیں میرے پاس موجود ہیں۔ اور میں نے 10 مہینہ اس لیے زبان نہیں کھولی کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ سارے یہ کہیں گے کہ جی دیکھو اس کے اوپر۔ اب آج الحمدللہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں یہ کہوں گا، لیکن چلو آج نہیں تو جب وقت آئے گا تو میں ان سب لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ آج چونکہ مجھے اللہ تعالیٰ پاک نے سرخرو کیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہتے تھے اس پہ الحمدللہ میں نے پہلے دن خان صاحب کا جب مجھے میسج آیا تھا، جب یہ واقعہ ہوا تھا، تو میں نے خان صاحب کو یاد ہوگا میں نے واٹس ایپ پہ ان کو میسج کیا تھا، میں نے کہا خان صاحب میں اس وقت تک آپ کا سامنا نہیں کروں گا جب تک میں یہ ثابت نہیں کروں گا کہ میرے خلاف یہ جھوٹا الزام ہے اور یہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، اور یہ وہ جو آپ کے لیے کام کوئی کرتا بھی ہے تو اس کے لیے پھر اس طرح کا پتہ نہیں اور کتنے لوگوں کو اس طریقے سے۔ اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج موضوع وقت نہیں اور پھر بتاؤں گے، تو بالکل آپ نے چودھری نثار صاحب کی یاد دلا دی۔ اچھا اب یہ بتائیں آخر میں کوئکلی میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہوں گی فاٹا کے حوالے سے کہ آپ فاٹا کے بھی انچارج وزیر تھے جب آپ کو یہ ساری رسپانسبلٹیز ملی ہوئی تھی، ان ایڈیشن ٹو بینگ دی انفارمیشن منسٹر فار کے پی یو ور آلسو ان چارج۔ تو یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے فاٹا میں ابھی تک فاٹا کے لوگوں کو اس مرجر سے کیا فائدہ ہوا ہے اور ان کی زندگی میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ دیکھیں ملیہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ جو مرج کا تھا یہ پچھلی حکومت میں ہوا تھا، یعنی پچھلی فیڈرل حکومت میں سردار عزیز کی ایک کمیٹی بنی تھی، اس پہ کنسنسس ہوا، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ ہماری جماعت کی، سب نے یہ فیصلہ کیا کہ کے پی کے کو فاٹا کو کے پی کے، لیکن فضل الرحمان صاحب خلاف تھے۔ مطلب ہے کہ ان کے اور ایک محمود خان چکدئی صاحب، یہ دو لوگ جماعتیں تھے جو خلاف تھے، لیکن جب ہمارے پاس یہ جب مرج تو آخری دنوں میں ہوا، میرے خیال میں اس کے کچھ دنوں کے بعد تو اس کے بعد جب ہماری یہ نئی حکومت آئی تو اس وقت میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں کہ انہوں نے ایک وہ کیا تھا جو سب سے بڑا امتحان ہمارے لیے بن گیا کہ ایک قانون بنایا تھا جو ٹیمپریری بیسس پہ تھا، اور یہ جو تھا اس میں یہ لکھا گیا ہے، اگر آج بھی آپ سفارشات دیکھیں کہ 5 سال میں یہ گریجولی جو ہے نا مرج ہوگا اور 10 سال میں پھر یہ مکمل طور پہ مرج ہوگا۔ وہ ہوا یہ کہ وہ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ میں اس قانون کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد جو قوانین ہے اور جو خیبر پختونخوا میں چونکہ یہ مرج ہو چکا ہے، آئین میں امینڈمنٹ ہو چکی ہے، تو اس کے بعد وہی سارے قوانین۔ اچھا پھر ہم اس کے لیے سپریم کورٹ گئے، پھر سپریم کورٹ میں بھی اس سے جو ہے نا وہ ایک سٹیپ آگے کا وہ ڈیسیجن آ گیا کہ وہی جو مردان اور پشاور وہ جو جہاں پہ ہمارے سیٹل ڈسٹرکٹ ہے وہی قوانین۔ اچھا اب ہمارے لیے امتحان یہ بن گیا کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، پھر 29,000 لیویز خصدار اور لیویز تھے، جو ایک فورس تھا جو کہ اس وقت سیفران منسٹری کے انڈر چلتا تھا، وہ ایک دم ہوا میں ان کا مستقبل، انہوں نے سٹرائک شروع کر دی ہے۔ وہاں پہ جو ہے نا پولیس نہیں ہے، عدالت نہیں ہے، وہاں پہ جو ہے اب ساری چیزیں، جرگہ سسٹم بھی ایف سی آر کی وجہ سے تو وہ بھی سٹرائک ڈاؤن ہو گیا، اور جب ایف سی آر ختم ہو گیا تو وہ ساری چیزیں پولیٹیکل ایجنٹ سے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ پولیٹیکل، تو یہ سارا وہ کر کے وہ ہمیں پھر وار فوٹنگ میں جو کام کرنے جو کیے ہیں اس میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دوں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب پاکستان کے پہلے تاریخ کے وزیر اعظم ہیں کہ وہ تمام ٹرائبل ڈسٹرکٹ، ایک ڈسٹرکٹ رہ گیا تھا مجھے یاد ہے کرم ڈسٹرکٹ، جس میں پرائم منسٹر صاحب نہیں گئے، بقایا تمام ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں گئے اور جلسوں سے خطاب کیا، لوگوں سے ملے، جرگے کیے، سارا کچھ۔ ایک تو یہ کریڈٹ پرائم منسٹر عمران خان، اس سے پہلے کوئی وزیر اعظم کوئی ایک جگہ گیا ہوگا یا ایک آدھ جگہ، تمام یہ وہ ہم نے کیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو خصدار اور لیویز کا 29,000 تقریباً یہ لوگ تھے، اس پہ دھرنے ہو رہے تھے، ان کے بڑا وہ مسئلہ بنا ہوا، تو ایپیکس کمیٹی جو ہماری ہوتی ہے خیبر پختونخوا کی،
जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसमें फ़ैसला हुआ 29 मार्च 2019 को। उस कमेटी का मुझे फिर सरबराह मुकर्रर कर दिया, ये मर्ज वाले। और मैं मलिहा आपको बता दूं, ये रिकॉर्ड की बात है, 3 या 4 दिन के अंदर अंदर वो 29,000 लोगों को हमने वो बैठे, उसके साथ मीटिंग की है। मेरे साथ दूसरे भी जो है मुख्तलिफ जो इदारे उनके जो सूबाई हुकूमत के अंडर है, वो लोग भी मेरे साथ कमेटी में थे। तो तकरीबन 3-4 दिन में हमने सिफारिशात पेश किया और उसके बाद वो फिर मर्ज हो गए, सब के सब 29,000। ये 29,000 फैमिलीज थे, ये कोई कम। फिर ज़ाहिर है उसका स्टेप बाय स्टेप वो सिलसिला अभी तक शुरू है, क्योंकि फिर उनकी ट्रेनिंग थी, फिर उनकी और चीज़ें, ये सारा, लेकिन किसी को बेरोज़गार नहीं होने दिया, नंबर 1। दूसरी बात है कि तारीख़ में पहली दफ़ा हमने जब ये मर्ज हुआ तो हमने 2 कैबिनेट की मीटिंग की, एक खैबर डिस्ट्रिक्ट में की, ये तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है, दूसरा हमने किया मोमन डिस्ट्रिक्ट में। फिर उसके बाद ये सिलसिला शुरू था, और फिर ये कि ये भी बाद में सूबे में हुआ। पहले मर्ज डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ सहूलत कार्ड 7,20,000 हर वो बंदा जिसके पास कौमी शनाख्ती कार्ड होगा उसको वो मिलेंगे। ये पहला फैसला था जो फाटा में ये जो एक्स फाटा है उनके लोगों के लिए किया गया। और फिर इसमें ये भी नहीं था कि मसलन मैं वहाँ का इंचार्ज वजीर हूँ तो मेरे दस्तखत की ज़रूरत होगी या किसी की सिफारिश नहीं। हमने ये किया कि नादरा का जो बाद में फिर सूबे में भी इस तरह हुआ, लेकिन जो नादरा का डेटा जिसके पास कौमी शनाख्ती कार्ड होगा ऑटोमेटिकली उसके कौमी शनाख्ती कार्ड को हेल्थ सहूलत कार्ड डिक्लेयर करके, और वो लोगों के इलाज जो हो रहे हैं। आखिरी जब तक मैं था तो ये सिलसिला भी है, बिल्कुल है। अच्छा, फिर पहली दफ़ा हमने मिनरल्स और माइंस का जो बहुत बड़ा मसला है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का सेंसिटिव मसला था, उसके लिए हमने कानून साजी की है, वो भी जो है ना वो कर ली। एक जो फिर अदालतें कायम हुई, फिर इस तरीके से जो है ना ये जो पूरा सिस्टम था जो कि बिल्कुल नया था। फिर ज़ाहिर है पैसे लगाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमने बड़ा काम किया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी जो प्रोसेस। एक चीज़ जो उस वक़्त भी मैंने कहा था, और जिस वक्त मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था उस वक़्त भी मैंने ये बात की थी कि जो सरताज अजीज़ के कमेटी में 3% की बात हुई थी कि डिविजिबल पूल से वो फाटा के ऊपर खर्च होंगे, और तमाम सूबे जो चारों नहीं मिल रहे, वो नहीं दे रहे ना। सिंध से तो खास तौर पे सिंध वालों ने नहीं दिए, वो तो बिल्कुल उसे इनकारी है। और इस तरीके से बलूचिस्तान ने भी, मेरे ख्याल मुझे जो आखिरी इत्तला थी उस वक़्त उसने भी नहीं दिए, इवन पंजाब ने भी नहीं दिए थे। फेडरल हुकूमत और केपी हुकूमत ने उस वक़्त जो उनका हिस्सा बनता था उन्हें दिए। तो ज़ाहिर है ये फैसला तो कंसेंसस हुआ था, सब ने किया था, तो वो 3%, मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि वो 3% उनको देने हैं, क्योंकि इसी बुनियाद पे तो ये मर्ज हुआ था। अब ज़ाहिर है वो पैसे जब उन पे खर्च होंगे, जब वो चीज़ों पे खर्च होंगे, तो तब जाकर वहाँ की वो जो ओरिजिनल महरूमियाँ हैं वो तब जाकर ख़त्म होगी कि जो वादे किए गए थे, जिस पे मर्ज हुआ था, उस पे मनो अमल किया जाए। ये मैं मलिया सॉरी टू से कि अगर ये आधा तीतर और आधा बटेर वाला होगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो उससे फिर मसाइल बनेंगे। और मसाइल जो है उनको हल करने के लिए उन लोगों को जो है उनकी वो 70 साल की महरूमिया को हमने एड्रेस करना होगा। और मैं कहता हूँ उस वक़्त भी यही बात हम करते थे कि जी वॉर फुटिंग पे काम करना होगा, क्योंकि नॉर्मल हालत नहीं है। और फिर आजकल जो अफगानिस्तान की हालत है आपके सामने, वहाँ पे फिर जो वापसी है अमेरिकन को, उसके लिए हमें मर्ज डिस्ट्रिक्ट में भरपूर जो है ना फोकस करना पड़ेगा। उनकी जो तरक्याती काम है या उनकी जो बिल्कुल सही है। और ये वफाकी हुकूमत के कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो सूबों ने जो कमिट कर रखा है कि हम 3% देंगे, तो वो दिलवाना वफाकी हुकूमत का काम है। और नाज़रीन, यही वो बात है कि अब इमरान खान साहब की को बहुत सी अच्छी बातें हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ी कमजोरी, बल्कि इनफैक्ट 2, एक तो ये कि बहुत सी सही जगहों पर सही लोग बर वक्त नहीं लग सके, एक ये बहुत बड़ा मसला रहा पिछले 2.5 साल में। और एक